الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ مسند احمد میں سیدنا ابو سعید سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور رسول اللہ نے مجھے بلایا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر میں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اب تک کس کام میں تھے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تم جواب دو۔ اچھا سنو، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے بتلا دوں گا کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے۔ پھر میرا ہاتھ پکڑے ہوئے جب آپ نے مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ کا وعدہ یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا، سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی ہے اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ روایت صحیح بخاری شریف، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی دوسری سندوں کے ساتھ ہے۔ واقدی نے یہ واقعہ سیدنا ابی بن کعب کا بیان کیا ہے۔ موطا مالک میں ہے کہ رسول اللہ نے سیدنا ابی بن کعب کو آواز دی، وہ نماز میں مشغول تھے، فارغ ہو کر آپ سے ملے۔ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس وقت مسجد سے باہر نکل ہی رہے تھے کہ فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے تجھے ایسی صورت بتاؤں کہ تو توریت، انجیل اور قرآن میں اس کی مثل نہیں۔ اب میں نے اپنی چال سست کر دی اور پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے شروع میں تم کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، پوری صورت تک۔ آپ نے فرمایا، یہی وہ صورت ہے، سبع مثانی اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا ہے۔ اس حدیث کے اور بھی بہت سے انداز بیان ہیں۔ مثلا مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں پکارا تو یہ نماز میں تھے، التفات کیا مگر جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکارا، سیدنا ابی رضی اللہ عنہ نے نماز مختصر کر دی اور فارغ ہو کر جلدی سے حاضر خدمت ہوئے، السلام علیکم عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر فرمایا، ابھی تم نے مجھے جواب کیوں نہ دیا؟ کہا، یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ آپ نے وہی آیت پڑھ کر فرمایا، کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی؟ کہا، اے اللہ کے رسول غلطی ہوئی، اب ایسا نہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں جو کہ توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نہ ہو؟ میں نے کہا، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، یہاں سے جانے سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دوں گا، یعنی مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ تھامے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے اپنی چال دھیمی کر کے میں نے ایسا نہ ہو کہ وہ بات رہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ چلے جائیں، یعنی کہ انہوں نے اپنی چال دھیمی کر دی، باتیں کرنا شروع کر دی تاکہ مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ راز جان لیں کہ ایسی افضل ترین صورت کون سی ہے۔ یہاں پہ میں ایک روایت اور بھی بتانا چاہوں گا، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان صحابہ کے پاس آ رہے تھے ان کو شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تاریخ بھی بتانے والے تھے، مگر چونکہ صحابہ میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا، کوئی تکرار چل رہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈیٹ بھول گئے یا قصداً پھر آپ نے نہیں بتائی، اور اس لیے ہم اس کو پھر طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں۔ خیر، اب ہم آتے ہیں واپس سورہ فاتحہ کی طرف۔ مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن جابر سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تنجے سے فارغ ہو گئی تھے، میں نے 3 مرتبہ سلام کیا لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور میں غم و رنج کی حالت میں مسجد میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد طہارت کے بعد تشریف لائے اور 3 مرتبہ ہی میرے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا، سبحان اللہ، کیا شان ہے! اے جابر بن عبداللہ، سنو، تم قرآن میں بہترین صورت الحمدللہ رب العالمین آخر تک ہے، اس کی اسناد بہت عمدہ ہے۔ ابن عقیل جو اس کا راوی ہے، اس کی حدیث بڑے بڑے ائمہ روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ بن جابر سے مراد عبدی صحابی ہیں۔
یہی ایک دوسری جماعت کا بھی خیال ہے کہ کلام اللہ کل کا کل فضیلت میں ایک سا ہے۔ ایک کو ایک پر فضیلت دینے سے یہ قباحت ہوتی ہے کہ دوسری آیتیں اور صورتیں اس سے کم درجہ کی نظر آئیں گی، حالانکہ کلام اللہ سارے کا سارا فضیلت والا ہے۔ قرطبی نے اشعری اور ابو بکر باقلانی اور ابو حاتم بن حبان بستی اور ابو حبان اور یحییٰ رحمہ اللہ علیہم سے یہی نقل کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے بھی یہی روایت ہے۔ یہ مذہب منقول ہے، لیکن صحیح اور مطابق حدیث پہلا قول ہے، واللہ علم۔ سورہ فاتحہ کے فضائل کی مندرجہ بالا حدیثوں کے علاوہ اور حدیثیں بھی ہیں۔ صحیح بخاری شریف فضائل القرآن میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں ایک جگہ اترے ہوئے تھے، ناگہاں ایک لونڈی آئی اور کہا کہ یہاں کے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ کھایا ہے، ہمارے آدمی یہاں موجود نہیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جھاڑ پھونک کر دے؟ ہم میں سے ایک شخص اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ کچھ جھاڑ پھونک بھی جانتا ہے۔ اس نے وہاں جا کر کچھ پڑھ کر دم کر دیا، اللہ کے فضل سے وہ بالکل اچھا ہو گیا۔ 30 بکریاں اس نے دیں اور ہماری مہمانی کے لیے دودھ بھی بہت سارا بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے پوچھا کہ کیا تمہیں جھاڑ پھونک کا علم تھا؟ اس نے کہا میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا اس آئے ہوئے مال کو ابھی نہ چھیڑو، پہلے رسول اللہ سے مسئلہ پوچھ لو۔ مدینے میں آ کر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ پڑھ کر دم کرنے کی صورت ہے؟ فرمایا اس مال کے حصے کر لو، میرا بھی ایک حصہ لگانا۔ صحیح مسلم شریف اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے۔ مسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ دم کرنے والے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ ہی تھے۔ مسلم و نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل نے اوپر دیکھ کر فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ایک ایک حرف پر نور ہے۔